یہ وظیفہ اسپیشل ایک میری بہن ہیں جنہوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے، ٹک ٹاک پر میسیج کیا ہے، انہوں نے اپنی پریشانی میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بائی برتھ ان کے بچے کو آٹزم ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی ہیں۔ انہوں نے بہت ساری تھیراپیز بھی کی ہیں اپنے بچے کو۔ ظاہر ہے بچے کو جب آٹزم ہے تو وہ اپنے بچے کو سمجھاتی بھی ہوں گی، ٹریٹ بھی کرتی ہوں گی، پر بچے کو اس طریقے سے آپ سمجھ نہیں آتا ہوگا۔ تو یہ وظیفہ جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ اسپیشل وظیفہ میری بہن کے لیے میں نے مطلب اس کو بنایا ہے، اس کو ویڈیو کو صرف اس بہن کے لیے میں بنا رہی ہوں۔ اچھا، آپ نے بہت دفعہ بہت ساری جگہوں پر سنا ہوگا کہ سورت رحمان کے جو معجزات اور کرشمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایون میں نے اب آ کے میں بہت ساری خود بھی ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھتی ہوں جہاں پر یہ مینشن کیا جاتا ہے کہ بہت سارے ہاسپٹلس میں اب سورت رحمان کی تھیراپی بھی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی، آپ کوئی بھی وظائف کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لازمی اپنا صدقہ لازمی دیا کریں۔ صدقہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کو ہم سے دور کرتا ہے، جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، جو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ہمارا ذہن محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے آس پاس بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنا اگر صدقہ اتارتے ہیں تو وہ ہماری ہی زندگی سے پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب بھی کوئی کسی قسم کا وظیفہ کرتے ہیں، ہمیں لازمی چاہیے کہ کوئی بھی وظیفہ، صرف یہ وظیفہ نہیں جو اب میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی، آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، آپ نے لازمی یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا صدقہ لازمی اتاریں، مہینے بعد اپنا صدقہ لازمی دیا کریں۔ صدقہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بیماریوں سے بچاتا ہے، آپ کی زندگی لمبی کرتا ہے، صحت تندرستی والی کرتا ہے، مشکلات کو آپ سے دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس سسٹر کے لیے میں نے بنایا ہے، سب سے پہلے تو میں ان کے لیے یہ دعا کرنا چاہوں گی کہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ پاک ان کو اس چیز پر صبر دے، اور یہ جو بچے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، ان کو بہت محبت اور پیار چاہیے ہوتا ہے، دونوں کا، ماں باپ کا، ان کو پیار چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے بچوں کو ٹریٹ کرنا ایک اسپیشل طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کی کس کام میں بہتری ہے، کس کام میں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہے یا اس طرح سے، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے، ہمارے لیے کیا غلط ہے، ہمارے لیے کیا صحیح ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی ذات کے اوپر صرف یقین رکھیں اور صرف اسی کی ذات پر چھوڑ دیں سب باتیں، تو شاید ہماری زندگی زیادہ آسان ہو جائے۔ اگر ہم اپنی زندگی سے بہت ساری سوچوں کو، نیگیٹیوٹی کو نکال دیں تو ہماری زندگی جو ہے بہت زیادہ آسان ہونا شروع ہو جائے گی، ہم بہت ساری پریشانیوں اور مشکلوں سے نکلیں گے۔ اچھا، اب جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ایگزیکٹ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے ہو بہو بالکل ایگزیکٹ آپ نے یہ وظیفہ اسی طریقے سے کرنا ہے، اور جو طریقہ، جو میتھڈ میں آپ کو بتاؤں گی، ایکسپلین کروں گی اسی طرح سے۔ اچھا، آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے جب صبح اٹھنا ہے، آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، آپ نے ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورت رحمان پڑھنی ہے، سورت رحمان پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، سورت رحمان پڑھ کے آپ نے وہ پانی کے اوپر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور پھر وہیں پہ جائے نماز پہ بیٹھ کے 41 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اول آخر مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر آپ نے اس پانی پر پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے، جب آپ کا بچہ اٹھے، آپ نے سورت رحمان اس کو پراپر طریقے سے اس کے پاس صبح کے وقت لگانی ہے۔ یہ آپ نے ایک دفعہ صبح، ایک دفعہ دوپہر کے وقت، اور ایک دفعہ رات کے وقت، ٹھیک ہے، آپ نے سورت رحمان اس بچے کو سنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پانی جو آپ نے صبح فجر کے وقت دم کیا ہوگا وہ آپ نے اس بچے کو پلانا ہے،
ٹھیک اسی طرح صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم اور شام کے ٹائم، 3 ٹائم آپ نے اس بچے کو سورۃ رحمان سنانی ہے۔ یہ تو نہیں دعویٰ کر دی کہ اس کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی، بے شک اللہ معجزے کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معجزے کرتا ہے، معجزے اسی کے لیے بنے ہیں اور وہی معجزے کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے بچے کی لائف میں بہت سارے چینجز اس وظیفے کو کرنے سے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ صدقہ دیتے رہنا ہے۔ اس وظیفے کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل میرے اللہ کے حکم سے اور ان کی رضا سے، ان کی مرضی سے آپ کے بچے کی یہ جو پریشانی ہے جو اس میں آپ مبتلا ہیں، انشاءاللہ آپ اس میں سے ضرور نکلیں گے۔ اللہ پاک پہ بس بھروسہ رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔